بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 28واں درس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے متعلق ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور اسلام پھیلتا گیا، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، تو اب کفار قریش نے اس دعوت کو روکنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نشانہ بنایا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہر قسم کی جسمانی تکلیف برداشت کی، لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ مال کی قربانی دی اور وطن عزیز کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے تمام مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ ہر چیز کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہجرت حبشہ مسلمانوں کے اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اس راہ میں زبردست تکالیف اور مشکلات برداشت کرنے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کی نہایت روشن دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے گھر بار، مال و دولت اور وطن کو خیرباد کہہ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تاکہ وہاں امن و امان سے رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے، جس میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ مسلمان اپنے ایمان، اپنے اسلام کے مقابلے میں مال کو، وطن کو، جاہ کو، ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی تعریف فرمائی اور انہیں خوشخبری سنائی، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھا ٹھکانہ دے گا اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو بظاہراً تو کفار قریش کے ظلم سے انہیں نجات مل گئی، لیکن حقیقتاً اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے مسلمانوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کا پیغام اور اسلام کی تعلیمات ایک دوسرے ملک میں جا پہنچی۔ حبشہ جانے سے وہاں دعوت و تبلیغ کے دروازے کھل گئے اور حبشہ کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ گویا سرزمین عرب کے بعد اب حبشہ کی سرزمین پر بھی اسلام کی دعوت شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کی زبانی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ بذات خود بھی ایمان اور حسن عمل کا مجسم نمونہ تھے، اور ان کے بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کے بدولت دین حنیف کی دعوت، اسلام کی دعوت پھیلنے کے امکانات روشن سے روشن تر ہوتے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہجرت کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم کہاں جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہاں چلے جاؤ، اور فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا بلا شبہ حبشہ کی زمین میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے اس حالت تنگی سے جس میں تم ہو نکلنے کا کوئی راستہ اور فراخی پیدا فرما دے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ وہاں کا بادشاہ جس کا نام اصحمہ تھا اور جو نجاشی کے لقب سے مشہور تھا، اس کے سلطنت میں کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی تھی۔
وہاں رہنے والے تمام لوگ بلا امتیاز امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے، تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے وہاں کی ایجاد کی تاکہ وہاں پر ہم امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دوسری وجہ حبشہ کی طرف یہ تھی کہ حبشہ جو ہے قدیم تجارت گاہ تھی، اور جب وہاں تجارت کے لیے جاتے تو مکمل امن و امان سے فیضیاب ہوتے تھے اور وافر رزق پاتے تھے۔ اس بنا پر بھی وہ حبشہ کی خوب تعریف کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں یہ ہجرت کی، اور یہ اعلانیہ دعوت کا دوسرا سال تھا۔ 11 مرد اور 5 خواتین پر مشتمل یہ جماعت نے مکہ المکرمہ کی سرزمین سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تمام افراد مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، کچھ سوار تھے، کچھ پیدل تھے، اور یہ لوگ حجاز مقدس کے بندرگاہ پر پہنچے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت یہ وہاں پہنچے اس وقت تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں آئی ہوئی تھی۔ ان تاجروں نے مسلمان مہاجرین کو دونوں کشتیوں میں سوار کر کے حبشہ کی بندرگاہ پہنچا دیا۔ جب کفار قریش کو مذکورہ مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہوا تو وہ فوراً ان کے تعاقب میں نکل پڑے، اور ان کے نشانات قدم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے اس بندرگاہ سے جہاں سے مسلمان کشتیوں پر روانہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ پہنچے تو مسلمان وہاں سے جا چکے تھے، اور کوئی بھی مسلمان ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس طرح کفار قریش ناکام و نامراد لوٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ جماعت حبشہ میں پرسکون زندگی بسر کرنے لگی۔ انہیں اپنے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا، اور وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ انہیں وہاں کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں پہنچتی تھی۔ یہ دراصل میں اللہ کا ان پر انعام تھا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور فراوانی پائے گا، یعنی اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر یہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت، اس پر نظر ڈالنے سے اس کے دائرے وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس جماعت میں معاشرے کے تمام طبقات کی نمائندگی موجود ہے، امیر ہو یا غریب، بوڑھا اور جوان، مرد اور خواتین، اور اکثر کا تعلق مکہ المکرمہ کے قدیم خاندانوں سے تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر قریبی رشتہ دار موجود ہے اس ہجرت کرنے میں۔ گویا رائے حق کے لیے ہجرت قربانی جان و مال کی کسی خاص طبقے تک محدود نہ تھی، خاص اور عام سب اس میں برابر کے شریک تھے، جس سے دعوت اسلام کی زبردست تاثیر اور اس کی قوت اور وسعت کا پتہ چلتا ہے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اہل ایمان نے اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے وطن عزیز، اسی طرح عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار اور ہر قسم کی عیش و راحت والی زندگی کو قربان کیا، لیکن ایمان و اسلام کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں چھوڑا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا۔ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں گویا ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا قول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دین اب قابل قبول نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے تمام مذاہب برابر ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے ہاں مذہب اسلام صرف قابل قبول ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ،
آج کے بعد اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ مسلمان ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، صحابہ والی یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی قربانی ہم بھی ایمان کے لیے دینے کے لیے، ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔